اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، بیان کرتا ہے تمہارے سامنے، علی فترۃ من الرسول، رسولوں کے وقفے کے بعد، بیان کرتا ہے تمہارے سامنے رسولوں کے وقفے کے بعد، ان تقولوا، تاکہ تم نہ کہو، ما جاءنا من بشیر، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشیر، خوشخبری سنانے والا۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو۔ ولا نذیر، اور نہ ڈرانے والا، یہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ فقد جاءکم، بس تحقیق آ گیا تمہارے پاس، بشیر، خوشخبری سنانے والا، ونذیر، اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ چلیں ابھی اسی کو پورا کر لیتے ہیں، آگے پورے رکوع تک ایک ہی مضمون چلے گا، پھر مکمل نہیں ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو یہاں تک سمجھ لیجئے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہم نے پڑھ لی، اور سورۃ المائدہ کا یہ 13واں درس ہے، یہ آیت نمبر 19، اور یہ 13واں درس ہے۔ ربط گزشتہ آیت کے ساتھ، سابقہ آیات میں یہود و نصارہ کو خطاب تھا، اب اس آیت میں بھی یہود و نصارہ سے ہی خطاب کیا گیا۔ مقصود اظہار نعمت اور اتمام حجت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد روئے زمین سے ہدایت مفقود ہو چکی تھی، شریعت کو محرف کر دیا گیا تھا، یعنی تحریف ہو گئی تھی۔ ضرورت تھی کہ ایک نبی آئے اور لوگوں کو خالق کائنات کا تعارف کرائے، اور اس کے ساتھ لوگوں کے ٹوٹے رشتے کو، ٹوٹے تعلق کو دوبارہ جوڑے، تاکہ اللہ تعالی کی حجت تام ہو جائے، اور مدتوں بعد، صدیوں بعد رسول کی صحبت لوگوں کو میسر آئے تو اس کو غنیمت جانے۔ پہلے تو یہ افسوس کرتے تھے، کاش ہم بھی رسولوں کے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کا ساتھ دیتے۔ فرمایا تمہارے پاس رسول بھیج دیا، اور رسول بھی وہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور رسول بھی ایسا بھیجا کہ اس کے بھیجنے کو احسان عظیم قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لہذا اب اس رسول کی ناقدری مت کرنا۔ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، مفہوم بھی بالکل واضح ہے۔ فرمایا اے اہل کتاب،
بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول جس کے تم منتظر تھے، جو تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور ایسے وقت میں آیا کہ مدتوں سے انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ سابقہ شریعتیں مسخ اور محرف ہو چکی تھیں۔ اصلاح عالم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور اتمام حجت کر دیا۔ تاکہ تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر آیا نہیں۔ یہ ہے اتمام حجت، کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو رسول ہی کوئی نہیں آیا، تو ہم نے رسول بھیج دیا۔ لہذا اس رسول کی بات کو مانو، جو یہ کہے اس کے مطابق چلو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اپنی مرضیاں نہ کرو۔ اب تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا ہے۔ جس کی شریعت تا قیامت رہے گی، اہل کتاب جانتے بھی تھے کہ یہی آخری نبی ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پڑھتے تھے، سنتے سناتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء کا تو انکار کرتے ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ان کی کتابوں میں بشارتیں موجود تھیں، ان کا بھی انکار کر گئے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہو گئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام درخت کے اوپر چڑھے ہوئے کھجوریں اتار رہے تھے۔ ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ ذوالخلیفہ کی طرف سے سفید کپڑوں والے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی پھوپھی سے کہنے لگے، پھپھو جان، جن کا تذکرہ آپ کیا کرتی ہیں وہ آ گئے ہیں، جن کا آپ ذکر کرتی ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو ان کی جو پھوپھی تھیں، یہ چونکہ تورات کی بہت بڑی عالمہ تھیں، یہ بھی عبداللہ بن سلام خود بھی بہت بڑے عالم تھے، تو کہنے لگے کہ آپ جن کے بارے میں کہا کرتی تھیں کہ آخری نبی مکہ میں مبعوث ہوگا اور ہجرت کر کے مدینہ آئے گا اور دوپہر کا وقت ہوگا،
سفید کپڑے ہوں گے. جب پھوپھی نے دیکھا تو کہنے لگی ہاں بھتیجے یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں، لیکن بلند آواز سے نہیں کہنا، کوئی سن نہ لے. ہیں وہی لیکن آواز بلند سے نہیں کہنا، کوئی اور نہ سن لے. بہرحال یہ جو عبداللہ بن سلام تھے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ سے ملاقات کی، مسلمان ہو گئے. دیکھ کے پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں. مسلمان ہو گئے. تو جن کی قسمت میں، جن کے مقدر میں اللہ ہدایت لکھتے ہیں ان کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں. فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اسلام کو پھیلائے گا، وہ اتمام حجت کر دے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچا دے گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، مشرک اگرچہ ناپسند کریں اللہ نے اپنے نور کو تو مکمل کرنا ہے. نور سے مراد دین ہے. آج بھی اور اس وقت بھی باطل قوتیں، طاغوتی طاقتیں، دین دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف کتنی زور آزمائیاں کر چکے، لیکن ان کا نام و نشان مٹ گیا. اسلام ہر جگہ پہ سر بلند ہے. آج بھی کتنی سازشیں کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف. سب سے بڑی سازش ہمارے ہاں جو مختلف انجیوزیں کام کرتی ہیں غیر ملکی، وہ اسلام کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی خوب محنت کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو الحاد ہمارے ہاں داخل ہوا، اس کی دوسری وجہ اور سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں لبرل طبقہ جو یورپ کے کالجوں میں اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آیا، اس نے آ کر اسلام کو غلط انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ان لوگوں کے ذہنوں کی عکاسی کی. کیونکہ انہوں نے کیا ان کے ذہنوں اور دماغوں میں بھر کے بھیجا، اور پھر وہ لوگ جو یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر ہمارے اوپر آ کے مسلط ہوئے، یہاں پر آ کر کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ان کے لیکچر ہوتے ہیں تو ہماری نئی نسل کا بیڑا وہ غرق کرتے ہیں. اور بیچ میں قادیانی بھی بھرپور محنت کرتے ہیں. کیا مقصد ہے ان کو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر لیکچرار لگانے کا؟ تو بہرحال اسلام کے خلاف لوگ سازشیں کرتے رہے تھے، کرتے رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا. ان کی سازشوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہاں پر آپ نے پڑھا فطرت کے بارے میں. پہلے سمجھ لیجیے فطرت کیا چیز ہے، پھر ہم آگے چلیں گے. لکھ لیجیے اپنے پاس. فطرت اس کا لفظی معنی ہے سست، لیکن اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایک رسول کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک کا جو درمیانی زمانہ ہے اس کو فطرت کہتی ہیں. یعنی جب کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی.
اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1700 سال کا زمانہ گزرا تھا، لیکن اس مدت میں انبیاء آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس درمیانی زمانے میں بہت سارے انبیاء آئے، تقریباً اس عرصے میں 1000 نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ جو انبیاء دنیا میں دوسرے علاقوں میں آئے وہ الگ سے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ اس عرصے میں کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی نا، رسولا یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد اب رسول آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، مطلب بیچ میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ تو احمد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، اور مرزائیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا رسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا عرصہ فترت کا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، کتنا زمانہ ہے؟ تفسیر قرطبی میں ہے کہ 500 سال کا عرصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے 600 سال کا عرصہ ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے 571 سال کا عرصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 571 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گویا 571 میں تقریباً ولادت ہوئی، تو 610 میں یا 11 میں آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے ایک قول 620 سال کا بھی نقل کیا ہے، اور پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ 600 اور 620 میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جس نے 600 سال کہا اس نے 600 سال شمسی مراد لی ہیں، اور جس نے 620 کہا اس نے 620 قمری مراد لی ہیں۔ چاند کے اعتبار سے سال پہلے پورے ہوتے ہیں نا۔ تو اگر یوں سمجھیں شمسی سال اگر 100 سال ہو جائیں تو قمری سال 3 سال بڑھ جاتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو زمانہ بتایا 600 سال ہی فرض کر لیتے ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے تھے۔ کس کے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ بنی اسرائیل کے نبی تھے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے علاقوں کے نبی تو نہیں تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اور ادھر عربوں میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ عرب زیادہ گمراہ ہو چکے تھے، عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ یہاں پر تو میرے حال میں 2000 سال کے قریب زمانہ جا رہا ہے۔
بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ 1500 سال تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر رہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پر رہے 1500 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے عرب میں شرک شروع ہوا، یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے قصی بن کلاب، قصی بن کلاب، ان تک لوگ ٹھیک تھے۔ اس کے بعد آگے شرک شروع ہوا اور شرک میں لوگ ڈوبے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں کیوں اس بات پہ زور دے رہا ہوں؟ چلیں پہلے ہم قرآن سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، حضرت عیسیٰ کس کے رسول تھے؟ بنی اسرائیل کے۔ چلیں اگر بالفرض عیسائی یہ بات نہ مانے، کیونکہ قرآن ہے وہ قرآن کو مانتے نہیں، ہم تمہاری کتاب دکھاتے ہیں بائبل، بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو، اپنے سٹوڈنٹس کو واعظ کر رہے تھے، ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی حضرت مجھے بھی تعلیم دیجیے، مجھے بھی آپ سے فیض لینا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ کی، اس نے پھر کہا پھر کہا پھر کہا، تو حواریوں نے کہا حضرت یہ شوق رکھتی ہے، آپ اس کو بھی تعلیم دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تیرا تعلق کس قبیلے کس خاندان سے ہے؟ تو اس نے اپنا خاندان بتایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اور میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، باقی لوگوں کے نبی نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کس کے لیے تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ رحمت دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عرب عجم، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، تا قیامت آپ کی نبوت سب کے لیے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اس سے قبل نبی علاقوں میں ہوتے تھے، ہر علاقے کا اپنا نبی ہوتا تھا، جس طرح علاقوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کی بات، پاکستان کا بادشاہ امریکہ چلا جائے وہاں پر اس کی چلے گی؟ کیا خیال ہے؟ یا چائنا والا یہاں پہ آ جائے اس کی بات یہاں مانیں گے؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا علاقہ ہے، اپنی اپنی سلطنت ہے۔ تو نبوتیں بھی پہلے زمانے میں ایسی ہی ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ عالمی نبی ہیں، آپ عالمی نبی ہیں، سب کے نبی ہیں۔ تو یہ بات بیچ میں نے ضمناً اس لیے لائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے نبی ہیں؟ بنی اسرائیل کے، باقی لوگوں کے نبی، باقی لوگوں کے لیے ان کی دعوت نہیں تھی اپنے زمانے میں۔ اور جب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب تو بنی اسرائیل کے نبی بھی حضرت محمد اور رسول اللہ ہیں، کیونکہ آپ کی دعوت سب کے لیے۔ تو لہذا ہم موجودہ دور کے عیسائیوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بات ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں جن کے یہ ماتحت ہیں کہ عیسائیوں کو وطن عزیز پاکستان میں تبلیغ کرنے سے روکا جائے۔ پاکستان میں کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے، عیسائیوں کو چاہیے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کریں اور ان کو جا کر تبلیغ کریں۔ ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ یہ جہاں پر ان کے چرچ ہیں، اپنے چرچوں کے باہر کوئی نہ کوئی بات اپنی تبلیغ کی یہ لکھ کے لگاتے ہیں، ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس بات کی اجازت ان کو تبلیغ کی نہیں ہے۔ یہ کیوں تبلیغ کرتے ہیں؟ ارباب اقتدار کو روکنا چاہیے انہیں۔ تو چلیں باہر، ہر بات لمبی ہو رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی آیا نہیں تھا۔ تو عرب دین اسماعیلی پر قائم تھے، لیکن رفتہ رفتہ شرک میں ڈوب گئے۔ اور ادھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے
وہ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے، انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری سنائی تھی۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے تک انجیل کے اندر یہ بات موجود تھی کہ میرے بعد فارقلیت، یہ احمد کا سریانی زبان میں ترجمہ ہے، احمد سریانی میں اس کو کہتے ہیں فارقلیت، میرے بعد فارقلیت آئے گا۔ لیکن اب موجودہ انجیل سے اس کو نکال دیا گیا، اب نہیں ہے یہ بات اس میں۔ تو بہرحال جتنا بھی عرصہ ہو، مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بیچ میں کوئی اور نبی آیا ہی نہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ فطرت کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ فطرت کیا چیز ہے، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا، تو لوگ سیدھے راستے سے منحرف ہو گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، دین بدل دیے، بت پرستی شروع ہو گئی، آتش پرستی شروع ہو گئی، صلیب پرستی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کامل ترین نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب کو آپ کے آنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے شاعر نے کہا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے مسترب تھی وادی بتخا۔ بہرحال وہ آ گئے، وہ آئے جن کے آنے کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ فساد عام ہو چکا تھا، تمام شہروں میں سرکشیاں، جہالت پھیل چکی تھی۔ چند ایسے لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے دین کو پکڑے ہوئے تھے، بس وہی تھے۔ بعض وہ لوگ جو نصارہ میں اپنے نبی کے راستے پر قائم تھے، لیکن شریعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو منسوخ ہو ہی چکی، لیکن کتابیں منحرف بھی ہو چکی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا بلا شبہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں ان چیزوں میں سے بتا دوں جو چیزیں آج اللہ نے مجھے تعلیم دی اور تم نہیں جانتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال میں کسی بندہ کو دوں وہ اس کے لیے حلال ہے۔ لوگوں کو اپنی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینے سے کوئی چیز حرام نہیں بنتی۔ حلال چیز کوئی خود اپنے اوپر حرام کرے تو اسے حرام نہیں ہوتی، اور مشرکین بعض چیزوں کو حرام کرتے تھے جو اللہ کے قانون میں حلال تھی، ان کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا میں نے اپنے بندوں کو دین حق پر پیدا کیا اور ان کے پاس شیاطین آ گئے جنہوں نے ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا، اور شیاطین نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی۔ شیاطین نے ان کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ پھر فرمایا بلا شک اللہ نے زمین والوں کو دیکھا تو عرب اور عجم سب کو بہت زیادہ مبغوض قرار دیا بجز ان چند لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے باقی رہ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں رسول بنا کر بھیجتا ہوں تاکہ تم کو آزمائش میں ڈالوں اور تمہارے ذریعہ دوسروں کو آزماؤں، اور میں نے تم پر ایسی کتاب نازل کی جسے پانی نہیں دھوئے گا، وہ سینوں میں محفوظ ہوگی، آپ اسے سوتے ہوئے بھی پڑھیں گے جاگتے ہوئے بھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا میں قریش کو جلا دوں، میں نے عرض کیا اے میرے رب ایسا کرنے سے تو میرا سر توڑیں گے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، تم انہیں جنگ کے لیے نکالو جیسی انہوں نے تمہیں نکالا اور ان سے جنگ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہمارے راستے میں خرچ کرو، ہم تم پر خرچ کریں گے، اور تم اپنا لشکر بھیجو، ہم اس سے 5 گنا زیادہ لشکر بھیجیں گے۔ یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمانہ فطرت میں چند ہی لوگ تھے جو توحید پر قائم تھے،
ان کے علاوہ عرب اور عجم کے لوگ مشرک اور گمراہ ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی کہ نبی آخر الزمان کو مبعوث کیا. آپ کی محنتوں اور مشقتوں سے، آپ کے صحابہ کی قربانیوں سے اور ان کے مجاہدوں سے کفر کی فضائیں چھٹ گئیں، شرک کی جگہ توحید پھیلی، لوگوں پر ایمان اور کفر پوری طرح واضح ہو گیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے. حق اور ہدایت کے راستے کھل گئے. عرب اور عجم کے شہروں اور دیہاتوں میں اور قبیلوں میں اسلام کی کرنیں پھوٹ پڑی. تو بہرحال فرمایا کہ تمہارے پاس بشیر اور نذیر نبی آ گیا ہے، لہذا اس کی بات مانو، در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ. سمجھیے بات کو. یہاں پر سورہ یاسین میں اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 رسولوں کا تذکرہ یہاں پر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے رسول آئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی رسول آئے ہیں. سورہ یاسین کی آیت بتا رہی ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. جواب یہ ہے کہ سورہ یاسین میں جن 3 ہستیوں کا ذکر ہے وہ رسول نہیں تھے. انہیں لغوی معنی کے اعتبار سے رسول کہا گیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد تھے، جو مبلغ اور حواری تھے. اہل قریہ کے پاس تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے اگر یہ رسول تھے تو پھر ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے پہلے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کسی رسول کا نہ ہونا یہ صحیح مستند احادیث سے ثابت ہے. بہرحال فطرت کے احکامات کیا ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے. زمانہ فطرت میں جب نبی کوئی نہیں آتا تو اس زمانے کے لوگ کس کی بات پر چلیں گے، کس کی بات پر عمل کریں گے؟ کیونکہ شریعت کے احکام ان تک پہنچے ہی نہیں ہوتے اور نبی کے مبلغین بھی ان تک نہیں پہنچے ہوتے. تو یہ لوگ غلط کاموں میں مصروف ہو جائیں تو ان کا کیا بنے گا؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے شرک کے ارتکاب نہ کیا تو پھر یہ معذور ہے، ان کی بخشش ہوگی، بشرطے کہ شرک نہ کیا ہو. چونکہ مسئلہ توحید تو غور اور عقل سے بھی سمجھ آتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی رب موجود ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ نظام کوئی چلا رہا ہے، خود نہیں چلتا. اب سوال یہ ہے کہ اہل کتاب جن کو خطاب ہے، اگرچہ ان کے پاس اس زمانے میں کوئی رسول نہیں آیا لیکن ان کے پاس تورات انجیل موجود تھی. اس زمانے کو فطرت کیوں کہا گیا؟ کتاب جو نبی کی موجود ہے، نبی کی کتاب جو چل رہی ہے، یہ عذر کیسے بنے گا؟ جواب یہ ہے کہ یہ کتابیں محرف ہو چکی تھی، جھوٹے قصے کہانیاں گڑھ گڑھ کے ان میں شامل کر دی تھی، کہیں پر کوئی اصلی نسخہ دستیاب نہیں تھا. بہرحال اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عرصہ فترت کے بعد آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. ان کو غنیمت سمجھو اور ان کا ساتھ دو. اتنے زمانے کے بعد نبی آئے، لہذا اس نبی کو غنیمت سمجھو اور ان کا ساتھ دو. اور دوسرا نقطہ اس آیت میں یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ایسے زمانے میں ہوا جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی نہ تھی، اندھیرے ہی اندھیرے تھے. بت پرستی، ظلم، شرک، جہالت کا دور دورہ، حرام کھاتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ماں بیٹی کا کوئی امتیاز نہیں تھا، عورتوں کو بیچ دیا جاتا تھا، جوا کھیلتے تھے، جوئے میں اپنی بیویاں ہار جاتے تھے، شراب پیتے تھے، قتل و غارت گریاں ہوتی تھی. ایک ایک چھوٹی سی بات پر کئی کئی سال نہیں،
صدیاں لڑائیاں جاری رہتی، 120 سال 140 سال مرغی کے چوزے پہ لڑائی ہوئی. آپ اندازہ لگا لیجیے اس قوم کا جو مرغی کے چوزے پر 150 سال لڑ رہی ہے، 120 سال لڑ رہی ہے، اور باپ مرتے وقت اپنے بیٹوں اور پوتوں کو نصیحت کر کے مرتے ہیں کہ فلاں فلاں ہمارے دشمن ہیں، لہذا تم نے جنگ نہیں بند کرنی، ہتھیار اٹھا کے رکھنے. یہ زمانہ اور یہ حالات تھے. ایسی مثال، ایسی نظیر پچھلے انبیاء میں نہیں ملتی کہ قوم اتنی سخت بگڑی ہوئی ہو، بت پرستی کی ایسی عادی بن گئی ہو. سفر میں جا رہے ہیں تو بتوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے ان کو آگے رکھ کے سجدہ بھی کرتے ہیں. آٹے اور ستو کے بت بناتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو ان کو توڑ کے کھا بھی جاتے ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے کتے اور لومڑیاں آ کر ان پر پیشاب بھی کرتے ہیں ان کے بتوں پر. لیکن اتنے بدبخت لوگ کہ پھر بھی ان کو خدا مان رہے ہیں، پھر بھی ان کی پوجا کر رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر عرصے کی اس محنت، یعنی اتنی عظیم محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اتنی بگڑی ہوئی قوم، اتنی بٹکی ہوئی قوم، اتنی ظالم قوم، اتنی اندھیروں اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی قوم اللہ کے رسول کی محنت سے سیدھے راستے پر آ گئی. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ کیا تھا؟ عرب کی ساری زمین ہل گئی. یہ جو قرآن کریم کا نسخہ کیمیا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ساتھ ایک نسخہ کیمیا لائے. ایسی بری قوم کے پاس ہے اور نسخہ کیمیا لائے. کیا علاج کیا اللہ کے رسول نے کہ صحابہ اکرام اوروں کے ہادی بنے. تو ایسی پوری تاریخ آدم علیہ السلام کے بعد آپ کو نہیں ملے گی. اتنی بگڑی ہوئی قوم اور مختصر عرصے میں اس پر محنت کر کے اس کو ٹھیک کر دیا. یہ اللہ کے رسول کی شان اور عظمت بھی اس آیت سے ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم شان ہے. شراب نوشی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا. پہلے اگر کسی امت میں ایک ایک گناہ تھا تو ان میں سارے ہی موجود تھے، سب کچھ ان میں تھا، چوریاں، ڈاکے، سب کچھ تھا. لیکن اللہ کے رسول نے کیسی محنت کی، سارے کے سارے راہ راست پر آ گئے، سب سیدھے راستے پر آ گئے. تو بہرحال اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا، اور آپ کی شان اور عظمت کا اظہار بھی کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر عرصے میں ایسی بگڑی ہوئی قوم پر ایسی محنت کی کہ وہ سیدھے راستے پر آ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. چلیں بس.